قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ واجب، لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح ہم انگلش کی اسپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح کرتے ہیں، ڈاکٹر کالونی یورپ امریکہ رائٹنگ، تو قرآن کی اسپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ لہٰذا پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے مخاطب قرآن کو تجوید سے پڑھو، صحیح پڑھو، صاف پڑھو، محنت کرو۔ تجوید سے قرآن پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، پاک رب نے فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قاری قرآن پڑھتے ہیں، وہی قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یا تو قرآن پر عمل نہیں ہوتا تو اس کے عمل کے خلاف جو آیت آتی ہے اس کے خلاف چلی جاتی ہے، اور یا وہ تجوید سے نہیں پڑھتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو 18 سال اسکول پڑھاتے ہیں تو 15 دن میں 2 گھنٹے اکیلے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کلپ تیار کی ہیں 13، اب میں نے وہ ختم کر دیے، صرف 3 کلپس ہیں 15 منٹ کے۔ اکیلے بیٹھ جاؤ، گھر بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پر مجھ سے مانگو، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی قرات، تجوید، نماز کا سبق، دعائے قنوت، 10 سورتیں، جنازے کا سبق، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر نہیں سیکھو گے تو 30 سال میں بھی نہیں آئے گا۔ اگر سیکھو گے 2 گھنٹے 15 دن، 2 گھنٹے تو اکیلے بیٹھ جاؤ، بیوی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، سارے گھر والے بیٹھ جاؤ، تو میں آپ کو واٹس ایپ پر وہ کلپس 3 دے دوں گا۔ تجوید کا لغوی معنی ہے خوبصورت کرنا۔ ہم قرآن کو خوبصورت کریں گے، اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، تو تجوید کا لغوی معنی ہے خوبصورت کرنا۔ اور اصطلاح میں تجوید اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کو ایسا پڑھنا کہ حروف کی ادائیگی ایسی ہو کہ مخارج کا بھی خیال کرو، صفات کا بھی خیال کرو۔ مخارج حرف نکلنے کی جگہ، صفات حرف نکلنے کا انداز۔ دال سخت ہے، جیم سخت ہے، ثا اور ذال نرم ہے۔ تو تجوید کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بھی گزر گیا۔ تو کچھ حروف ایسے ہیں، چند حروف ہیں، یعنی چند حروف ہے، اس کو آپ نے سیکھنا ہے۔ دیکھو ایک اس میں ہے ثا، زبان کا سرا اوپر دانتوں کے ساتھ ثا، اور ایک ہے ذال، ثا اور ذال۔ یہ ہم پڑھتے ہیں سین اور زا کی طرح۔ ذالک ثم، نہ یہ غلط ہے، ذالک ثم، ذالک ثم، اس کی آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے۔ ذالک ثم۔ آگے ہے ہا، اس کو لوگ غلط پڑھتے ہیں، ہا ہا۔ الحمد، دل میں پڑھتے جاؤ، الحمد، ہا الحمد، الحمد نہ الحمد۔ 3 4 یہ ہے تو، تا نہیں ہے، تو طالب، طالبون، طالبون، صراط الذین، تو۔ آگے ہے ضا، آگے ہے صاد، صدقہ، ہم کہتے ہیں صدقہ، یہ تو سین ہو گیا، سین نہیں، صدقہ، صاد ہے۔ آگے ہے قاف، صدقہ، قلب، قلب، قلب نہیں، قلب کتا، قلب دل۔ کتنا فرق پڑتا ہے؟ قلب، قاف، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ چند حروف ہے۔ ایک ہے ضاد، صاد، ضاد، یہ دال کی طرح نہیں ہے، مغضوب ہے، دال کی طرح نہیں ہے، ضا کی طرح بھی نہیں ہے، مغضوب ہے، دونوں کے درمیان ہے، لیکن ضا کے قریب ہے، دال کے قریب نہیں ہے۔ علمی دلیل دیتا ہوں، اگر کوئی باہر ملک والے سن رہے ہوں تو علمی دلیل دیتا ہوں کہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ضاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا یہ ضا کے قریب ہے، دال کے قریب نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ۔ پھر اس کے نکلنے کی جگہ
مخرج کیا ہے اس کو آپ سمجھیں. یہ جو ضاد ہے یہ بہت مشکل ہے. یہ زبان کی جو کروٹ ہے اس کو داڑوں کے جڑوں میں لے جانا ہے، لیکن منہ تبدیل نہ کریں، منہ گول مگول نہ کریں، منہ اپنی جگہ پر برقرار ہو. مغضوب، یہ کروٹ ادھر لے جانا. طا کے بعد جو ضوا ہے، توجہ، طا کے بعد جو ضوا ہے پوری زبان کو اوپر لگانا ہے، ضا ضا. لیکن صاد کے بعد جو ضاد ہے یہ کروٹ ادھر لگانا ہے، ضاد. مغضوبی 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 ولضالین. مغضوب. آگے ہے عین. عین ہم کہتے ہیں عالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساری غلط. عالمین، عین، عالمین، علی ھدی من ربہم. عین اس کو ٹھیک کرو. عین عین عالمین. غین خا تھوڑا سا موٹا کر کے، غین خا نہ، غین خا. خالد غالب نہیں، غالب خالد، غالب خالد، غالبون خالدون. 5 حروف ایسے ہیں اس کو کہتے ہیں حروف قلقلیہ. قلقلہ قلقلہ 5 حروف ایسے ہیں اس کو کہتے ہیں حروف قلقلیہ. آدھی حرکت آپ نے دینی ہے، وہ 5 ہے. قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال. اس کا اجتماعی قطب جدن اس طرح بھی ہے. تو آپ پڑھتے ہیں ات، حرکت نہیں دینی ہے. اب حرکت نہیں دینی ہے. اف حرکت نہیں دینی ہے، لیکن قاف کو حرکت دینی ہے. اقو اق اقو. اج نہ اج. اد نہیں اد. اد اج. اقو اطو اطو. کسب 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 کسب. ولد احد لم یلد. تو آدھی سی حرکت یہ سیکھنا ہے. واٹس ایپ پر مجھ سے مانگو کلپس، گھر بیٹھے بیٹھے سیکھو. گاڑی میں سفر کرتے جاؤ، سنتے جاؤ. ہاں تو یہ تو آپ سمجھ گئے. آگے مد. مد ایک متصل ہے ایک منفصل ہے، آپ کے لیے مشکل ہے. بس مد جہاں ہو اس کو ذرا لمبا کرنا ہے. عوام کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. پھر 8 حروف ایسے ہیں 8 حروف ایسے ہیں جب وہ نون ساکن کے بعد آتے ہیں. توجہ، نون ساکن کے بعد ان 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 نون ساکن، یا تنوین کے بعد عذابن علیمن. عذابن 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا ان 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 نون. اس کے بعد اگر 8 حروف آ جائے تو نہیں ٹھہرنا ہے. کون سے 8 حروف؟ حروف حلقی 6، حمزہ، ہا گول ہا، حا خا غین عین اور لام اور را. لام اور را یہ 8 حروف نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد آ جائے تو آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے. عذابن علیما. من عین نون کے بعد عین. من خوف خا آ گیا، نہیں ٹھہرنا. اس کے علاوہ حروف آ جائے ٹھہرنا ہے. من قبل، من جوع، یہاں ٹھہرنا ہے. من جوع، من قبل. یہ غلط ہے. من قبل اخفا ہے، چھپانا ہے، جیسے دانت، ہونٹ، پانچ، اس میں نون ہے لیکن نون نہیں پڑھتے ہیں. اس طرح من قبل، من جوع، لیکن 8 حروف آ جائے وہاں ٹھہرنا ہے. من عین نہیں ٹھہرنا ہے، وہاں نہیں ٹھہرنا ہے. 8 حروف آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد وہاں نہیں ٹھہرنا ہے. من خوف، من عین، من لہم، من ربک، منہم. نون کے بعد ہا آ گیا، عین آ گیا، خا آ گیا.
تو وہاں آپ نے نہیں ٹھہرنا ہے، اس کے علاوہ ٹھہرنا ہے. من قبل، من جوع. نون کو چھپانا ہے. اونٹ دانت میں نون ہے لیکن ہونٹ، لیکن اس کو ہم چھپاتے ہیں. من قبل یہ غلط ہے. من قبل نہ، من قبل وہاں ٹھہرنا ہے. یہ ہے مد. میم مشدد، نون مشدد، وہاں آواز ناک میں لے جانا ہے. ان عم عم. یہ میں نے آسان آپ کو پڑھا لیا. قرآن پڑھنا واجب ہے. لوگ کہتے ہیں ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے. نہ، ایمان کے بعد پہلے تجوید کا درجہ ہے، پھر نماز کا درجہ ہے. نماز میں تلاوت نہیں کرو گے تو غلط کیسے پڑھتے ہو؟ سب لوگ غلط پڑھتے ہیں، اکثریت کی تلاوت غلط ہے. ہم سب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ ہے، یہ غلط ہے. حمزہ الگ، عین الگ. عین کی آواز عین، حمزہ اعوذ. ذال زبان کا سر اوپر دانتوں کے ساتھ. اعوذ اعوذ. اعوذو نہیں اور زو بھی نہیں، یہ تو زا ہو گیا، یہ تو ذال ہے. اعوذ. حمزہ الگ، عین الگ. واضح کرو. اعوذو غلط ہے. اعوذو اس میں تین غلطیاں ہیں. نہ حمزہ پڑھا، نہ عین پڑھا، نہ ذال پڑھا. کیا پڑھا؟ پتہ نہیں کیا پڑھا، پتہ نہیں. اعوذ پڑھو، سارے پڑھو. اعوذ اعوذ. حمزہ عین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على